مسافت میں جتنا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنا لمبا وہ بچھو، ایسے لمبے لمبے. اور میرے آقا، ہمارے سب کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. اب تھوڑی دیر مجھے بتاؤ، واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں نکالنے والے میرے بھائی، فیس بک پر گھنٹوں قربان کرنے والے میرے بھائی، اللہ اکبر، دنیا کی روزی روٹی کمانے کے لیے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ محنت کرنے والے میرے بھائی، مجھے بتاؤ کہ تو نے سب کے لیے کمایا. یہ کلکتہ میں بہت سارے لوگ یہاں جو میرے سامنے ہیں، ان میں سے کوئی بہار کا ہوگا، کوئی یو پی کا ہوگا، کوئی جو ہے وہ کہیں کا ہوگا، کوئی کہیں کا ہوگا. بولو، اپنا وطن چھوڑ کر تم اس شہر کے اندر کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جائے، تمہارا مستقبل سنور جائے. نہ رات کو رات دیکھتے ہو، نہ دن کو دن دیکھتے ہو، نہ سردی گرمی کا موسم دیکھتے ہو، نہ برسات دیکھتے ہو. بولو کتنی محنت کرتے ہو؟ کیوں؟ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے، میرا مستقبل سنور جائے. میرے بھائی، جس دنیا کو ختم ہونا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں، اس دنیا کے مستقبل کے لیے تو نے 12 گھنٹے محنت کی، تو نے 18 گھنٹے محنت کی، اور جو آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے تم نے کیا وقت نکالا، اس کے لیے تم نے کیا محنت کی. سن لو، یہاں کتنا بھی کما کر ایک سے خوبصورت مکان بنا لو گے، اس میں کتنے دن رہو گے؟ یہاں کی دولت کما لو گے، اس سے کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے، نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے، نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے، جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، وہاں کے لیے کیا محنت کی، وہاں کے لیے کیا کوشش کی، وہاں کے آرام کے لیے کیا محنت کی. ارے روزی کے لیے 12 گھنٹے دینے والے، نماز کے لیے اگر تو 12 منٹ نکال لیتا تو تیری وہ آخرت جو تیرا اہم مستقبل ہے وہ سنور جاتی. اور تو نے نہیں نکالا. اللہ کا عذاب تو دیکھو. یہ کسی جلسے کے ناظر کا قول نہیں، یہ کسی مولوی کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں. قرآن ان کے کلام کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ ان پہ وحی کرتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے. تھوڑی دیر نماز کے لیے ٹائم نہ نکالنے والے میرے بھائی، جن کو ٹائم نہیں ملتا، تھوڑا غور کریں، اس حدیث پر تھوڑا غور کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو وہ بچھو ڈسیں گے، 70 سال تک کے وہ زہر ان کے جسم میں گھلتا رہے گا اور ان کا جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. جنگل کا بچھو کاٹ لے برداشت نہیں کر پاتے، جنگل کا سانپ کاٹ لے برداشت نہیں کر پاتے. وہ جہنم کے مخصوص بچھو جن کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے عذاب دینے کے لیے. کتنا کمزور وجود ہے نا اپنا، کتنا نازک وجود ہے نا اپنا، جو وجود اگر بتی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو وجود سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جو وجود مئی کی چلچلاتی بھی دھوپ برداشت نہ کر سکے، جب نماز نہ پڑھنے کے عوض میں اس وجود پر جہنم کے بچھو کا ڈنک ہوگا تو وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے، وہ قوت کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر، میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر. تو اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. تیرے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے. ارے جب پہاڑ اللہ کے عذاب کو برداشت نہ کر سکیں اور پہاڑ رو پڑے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اپنی آخرت کو برباد
مت کرو. یہ زندگی اللہ نے کیوں دی؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان سے امتحان لیا، اس کو آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ جہنم کا حال، جہنم کا حال. اور ہماری کیفیت، اذان کے وقت تو بیٹھے گیم کھیلنے، موبائل میں لگے، فلموں میں لگے، سیریلوں میں لگے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک دور وہ تھا اگر مسلمان لوہے پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھاتا اور اذان کی آواز آتی تو ہتھوڑا لوہے پہ نہیں مارتا، زمین پہ رکھ کے مسجد کی طرف چلے جاتا. لوگ کہتے مولانا مسلمان آج در در کا بھکاری کیوں ہے؟ میں نے کہا جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ پر آتا تھا دنیا بھکاری تھی، دینے والا مسلمان تھا. جب سے مسلمانوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا اس دن سے مسلمان در در کا بھکاری ہو گیا. ہر در پر سر پٹکنے والوں، کسی در پر عزت نہیں مل سکتی. اگر کوئی وقار چاہتے ہو آؤ میرے اللہ کے در سے اپنے رشتے کو جوڑو، میرے رب کے در سے اپنے رشتے کو جوڑو، سجدے کے پابند بنو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور جب وہ مسجد میں آتا ہے اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ مباحات فرماتے ہوئے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ کے سر جھکا دیا ہے. مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس کا سر میری بارگاہ میں جھک گیا اب اسے کسی غیر کے آگے کبھی جھکنے نہیں دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ سے رشتے کو جوڑو. کب تک گناہوں میں ڈوبے رہو گے؟ بزرگوں نے فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کی جگہ کبھی عزت نہیں، گناہ کی جگہ کبھی سکون نہیں، گناہ کی جگہ کبھی قرار نہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یار اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے معاف کر دے گا. میں نے کہا میری قوم نے اللہ کی شان رحمت کو دیکھا لیکن میری قوم نے اللہ کی شان غیرت پر کبھی توجہ نہیں کی. بات سمجھنا، جیسے وہ رحمت میں بے مثل بے مثال ہے